بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور یہ مبارک تذکرہ، مرحلہ وار ہم رمضان المبارک اور اس سے جڑے ہوئے عنوانات پر سخنہائے گفتنی آپ کی شاداب سماعتوں کو ہدیہ کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور آنے والا عشرہ مغفرت ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت ہو تو ہی بندے کو مغفرت کا مژدہ ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر بندوں کی معافی کیسے ہوگی؟ تو رحمت اور مغفرت کا بھی ایک گہرا تعلق ہے کہ پہلے رحمت ہوتی ہے اور پھر مغفرت ہوتی ہے، اسی لیے عشرہ رحمت ہے، اور رحمت کے بعد عشرہ مغفرت۔ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ایک گھڑی محترم ہے۔ رمضان المبارک کی یہ ریاضت انسان کے اندر ایک جوہر پیدا کرتی ہے، اور وہ جوہر یہ کہ ہمیں اللہ سے تعلق عشق کی بنیادوں پر استوار کرنا ہے، عاشقانہ تعلق قائم کرنا ہے، کہ کبھی بھوک اور پیاس ہو تو محبوب کی خاطر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، محبوب کی خاطر تراویح میں طویل قیام کرنا، محبوب کی خاطر محبوب کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یوں محبوب کا تذکرہ جس طور بھی ہو، چاہے وہ روزے میں ہو، تراویح میں ہو، تلاوت قرآن میں ہو، یہ محبوب کا تذکرہ ہے۔ اور پھر وہ محبوب بھی ایسا کہ فرماتا ہے کہ بندوں کے اعمال کی جزا انہیں بڑھا کر دی جاتی ہے، یعنی ایک اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ کے ہاں ایک لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کرے تو وہ نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے، اور صرف 10 گنا نہیں، 10 گنا سے 700 گنا تک، یعنی جتنا اس میں اخلاص ہوگا، جتنا اس میں بندے کی محبت ہوگی، اتنا وہ اس کے اجر کو بڑھا دے گی۔ تو 10 گنا سے 700 گنا تک اجر دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا اجر اس سب سے الگ ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ، روزہ میرے لیے ہے، تمام عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس روزے سے اللہ کو پیار کتنا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی تو اس کی جزا ہوں، اس کا اجر میں ہی تو ہوں، کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ روزہ رکھو گے تو تم مجھے پالو گے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کا ثمر یہ ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک نیاز مندی بھی ہے، ایک راز بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن کریں گے، دیکھنے والا دیکھے گا کہ بھئی آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لیکن روزہ وہ تو ایک خاموش احساس ہے جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، برابر والے کو بھی نہیں معلوم کہ آپ روزے سے ہیں، کیونکہ روزے کا تعلق کسی ظاہری عمل سے نہیں ہے، بلکہ روزے کا تعلق تو اللہ کے عشق میں، اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے اللہ کی عشق کی کیفیات اور احساسات کو محسوس کرنے میں ہے۔ رب ذوالجلال نے روزے کے اجر کو خاص قرار دیا۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس میں ریاکاری ممکن نہیں،
اس لیے کہ روزہ باطن کی کیفیت ہے، باطن کا احساس ہے۔ پھر روزے میں اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے بندہ جو تگ و دو کرتا ہے، بندہ جو جتن کرتا ہے، اس جتن میں وہ اس بات کا خیال رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایک ایسے معبود کے حضور عبادت کر رہا ہوں جو میری اس بندگی سے ناواقف نہیں ہے، میری بندگی اس پر خوب آشکار ہے، عیاں ہے، وہ اس کی حقیقت کے ساتھ جانتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ ایک جانب بندے کو اللہ کے قرب سے جوڑتا ہے، اور وہیں روزہ بندے کو مغفرت کی جانب لے جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور پھر آنے والا تو عشرہ بھی مغفرت کا ہی ہے۔ رحمت اور رحمت کے بعد مغفرت، اور مغفرت کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم سے نجات، جہنم سے آزادی۔ تو رمضان المبارک میں ہمارے معمولات میں یہ ضرور شامل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے بندگی کا تعلق عشق کی بنیادوں پر استوار کریں، عشق کی بنیادوں پر۔ اور پھر رمضان المبارک میں یہ اہتمام جب صحابہ کرام کرتے، اہل بیت کرتے، تو ان کے تو کمالات جدا ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کیفیات اور احساسات کو سمجھنے کے لیے مولا علی کا یہ قول کافی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے سردی کی سخت راتوں میں تہجد ادا کرنے میں لطف آتا ہے، اور شدید گرمی کے موسم میں مجھے روزہ رکھنے میں لطف آتا ہے۔ روزے کا مزہ ہے کہ جب شدید گرمی ہو، اور تہجد کا مزہ ہے کہ جب شدید سردی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں احساسات نفس پر بھاری پڑتے ہیں۔ انسان شدید گرمی میں پانی پینا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا محبوب یہ چاہتا ہے کہ تم پانی نہ پیو، تو اس کی پیاس میں کتنا لطف ہوگا، اس کو اپنی پیاس میں کتنا سرور ملے گا، جسے یہ معلوم ہو کہ میں اپنے محبوب کی خاطر پیاسا ہوں، اور میرا محبوب میری ان کیفیات سے واقف ہے۔ اور رات کو جب انسان بستر پر آرام کیے ہوئے ہو، اور آرام کی اس حالت میں رات کا آخری پہر آ جائے، شدید سردیاں ہوں، جب بستر چھوڑنے کو دل نہ کرے، پانی میں ہاتھ ڈالنے سے بیزاری ہو، اس وقت کوئی شدید سردیوں میں بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، اور پھر رب ذوالجلال کے حضور تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اس عمل کو عشق کہا جائے گا۔ یہ عشق ہے۔ تو روزہ ہمیں خداوند ذوالجلال سے عشق کی بنیاد پر تعلق قائم کرنا سکھاتا ہے، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، اس کے حضور کھڑے رہ کر۔ گرمیوں میں کبھی رمضان المبارک آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، کوئی موسم ہو، رب ذوالجلال کے حضور روزے رکھے جاتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ خداوند ذوالجلال پاک پروردگار رمضان المبارک کے ذریعے ہمیں اپنی بارگاہ سے تعلق، اور اس تعلق کی بنیاد عشق پر ہمیں وہ تعلق قائم فرمائے، اور خداوند ذوالجلال پاک پروردگار عشق اور عشق کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔